کروں اور سوورنٹی من کے مقتدار اعلیٰ ہر اختیار ہر اقتدار کا مالک الفظ ہے۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے ادا کرتے ہوئے، لیکن اس کا اجر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہماری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کروں تو آپ ضرور اس کو اپنائیں، چھوٹے بڑے بچے ہر بندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سارا خوش رکھے، بہت سی خوشیاں دے۔ آج چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف حسب معمول۔ آج اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام سے میں اپنے ویلوگ کا آغاز کروں گی وہ ہے المالکو۔ المالکو کا لفظی میننگ ہے کہ مالک، قادر مطلق، سابرن، ہر چیز کا مالک، خالق و مالک، پیدا کرنے والا۔ اور سوورنٹی من کے مقتدار اعلیٰ ہر اختیار ہر اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ المالکو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی ان صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اقتدار کا مالک نہیں۔ دا کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ، سلطنتوں کا بادشاہ، جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہے سب کا بادشاہ، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں ہر طرح کی ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ اس خالق کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اسے کثرت سے اس کا وظیفہ کرے گا، اس کو المالکو چلتا پھرتا پڑھتا رہے گا، تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اور اس کے دل سے جو ایک دنیا کا خوف ہوتا ہے نا وہ نکل جائے گا، اور وہ بلا خوف بلا تردد ہر کام اللہ توکل کرے گا، اور اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ ہر چیز، ہر شے کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کا، اس کو پیدا کرنے والا صرف اللہ، اور کوئی بھی اس کائنات کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ لفظ المالکو سورۃ اخلاص کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کو، چھوٹا سا لفظ ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے ادا کرتے ہوئے، لیکن اس کا اجر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہماری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ۔ آپ اس کا چلتے پھرتے ورد کریں، وظیفہ کریں، اور پھر اس کا اپنی زندگیوں پر اثر دیکھیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو اپنے ویلوگ کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں، تو اس لیے کہ یہ چھوٹی باتیں اپلائی کرنے سے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں میں بتا رہی کہ ان باتوں کو اپلائی کرنے سے ہماری زندگیوں میں کس طرح تبدیلی آ سکتی ہیں، ہم دنیا کے شر سے، دنیا کے حادثات سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا وظیفہ، کوئی لمبی چوڑی زیادہ میں نے آپ کو وظیفہ نہیں بتایا، تو اس کو میں اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی زندگی کا حصہ میں نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی بھی کام کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کروں، تو آپ ضرور اس کو اپنائیں، چھوٹے بڑے بچے ہر بندہ المالکو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ کوئی آپ کا خرچہ نہیں آتا، کوئی زور نہیں لگتا، کوئی حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بیمار ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی سیریس پیشنٹ ہے، اس کو بھی یہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ خدا نخواستہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو شفا بھی دے سکتا ہے۔ تو بے روزگار ہیں، کوئی پرابلم ہے زندگی میں، تھوڑی ٹینشن ہے آج کے دور حاضر میں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے یہ جو صفاتی نام ہے چلتے پھرتے ان کا ورد کیا کریں، اور پھر ان کا اپنی زندگیوں پر اثر دیکھیں۔ یہی تھا میرا آج چھوٹا سا آپ لوگوں کو ایک اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کیا، اور اس کے برکات کے بارے میں بتایا۔ اب چلتے ہیں آج اپنی روٹین کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم آپ سے کیا شیئر کرتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے گا۔ ایک اور مارننگ کا آغاز ہو گیا، چلتے ہیں اپنی روٹین کی طرف، اور بن رہا ہے صبح کا بریک فاسٹ۔ یہاں بن رہی ہے چائے، اور میں بنا رہی ہوں پراٹھے کون سے؟ مولی پالک والے۔ کل میں نے اس کا سالن بنایا تھا، وہ تو کچھ پسند نہیں زیادہ کیا گیا، بٹ پراٹھے بڑے پسند کیے گئے۔
अब बन रहे हैं पराठे गर्मा गर्म, और सर्दियों के मौसम में तो पराठों का नाश्ता ना मिले तो मज़े नहीं आता। जिन लोगों को पराठे पसंद है वो तो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे बनाने के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि आज बाकी क्या करना है, और बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। आप भी मूली और पालक और मूली के जो पत्ते होते हैं, बेबी लीव्स छोटे छोटे, इनको अच्छी ब्रीक ब्रीक काट के इनको भून के इनको इनमें डाल के नमक मिर्च हल्दी अच्छी तरह पहले इसको अपने पानी में पका लें। जब पानी इसका थोड़ा सा रह जाए फिर कुकिंग ऑयल डालें, फिर कुकिंग ऑयल में इनको अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इतना मज़े का ये बनता है ना। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, तो वो ये सालन, ये मूली और उसके पत्तों का सालन ज़रूर खाएं। और ये हमारे पराठे रेडी हो गए। चाय स्टेन हो रही है, और चाय ना मिले जब तक ब्रेकफास्ट में, तब तक तो ब्रेकफास्ट ही नहीं लगता। तो ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। ये आ गया हमारा ब्लू बैंड। क्या कह रहा है? ब्लू बैंड में डाले हैं मैंने निहारी मसाले। आज बनेगी जी निहारी। निहारी मसाले में मैंने जायफल, जवित्री, गरम मसाला, धनिया पाउडर, फिलफिल दराज, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और इसमें जो भी स्पाइसेस थे मैंने सारे डाल के हवन दस्ते में इनको बारीक पीस लूँगी, बारीक कूट लेंगी। उनको मैंने बारीक पीस के और उसको पानी में डिप करके साइड पे उनको मैंने रख दिया। और अब मैं कढ़ाई में फ्राई किया मैंने प्याज फ्राई करके उसको ब्राउन करके मैंने निकाल लिया, वो साइड पे रख लिया। और उसी ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसका कच्चापन ख़त्म करने के बाद मैंने डाल लिया चिकन। निहारी में बेसिकली होना तो ये चाहिए कि बग़ैर भून के मीट हो, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने कहा कि घर वाले कहने लगे कि चलें इनकी निहारी चलेगी। तो मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं, खाते हुए आप लोगों को दुश्वारी पेश आती है, जब हर बाइट के साथ हड्डी भी आएगी तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैंने उनके कहने पे बना दी निहारी। ये निहारी हमारी मज़ेदार तैयार हो गया। अगर आप लोगों को निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी आप लोगों को। और ये हमारी होगी निहारी तैयार। और इसके साथ गर्मा गर्म बनाए हैं मैंने फुलके, मज़ेदार रोटियां फूली फूली सी, वो खाएंगे। इसको कर लेंगे गार्निश। बस यही थी आज की रूटीन।